دیکھیں جب یہ حکومت آئی ہے اقتدار سنبھالا ہے جو ہمارا خیال تھا کہ معیشت کی حالات اس سے بہت زیادہ برے تھے، تو یہ کوشش شروع ہوئی، معیشت کو استحکام دیا گیا، واپس جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کا جو کانفیڈنس ہے، جو ان کا اعتماد ہے وہ بحال کیا گیا اور ایک راستے پر اس کو ڈال دیا گیا ہے۔ اس وقت ملک کے اندر سے بھی مشکلات ہیں اور ملک کے باہر بھی جو عالمی منڈی ہے اس کی بھی مشکلات ہیں، تو یہ دونوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات مفتاح اسماعیل صاحب کسی اور کی نہیں ہے، مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنا کام کیا، اب اس کے بعد ڈار صاحب ہیں، یہ فیصلہ وزیر اعظم ہی کرتے ہیں کہ کون وزیر خزانہ ہوگا۔ اب ڈار صاحب کام کر رہے ہیں، چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ بھی حکومت نے کرنا ہے، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ 4 سال کی جو غفلت ہے، 4 سال کی جو نااہلی اور 4 سال کی جو کرپشن ہے، یہ چند مہینوں میں دور نہیں ہوگی، اس کے اثرات بڑے عرصہ رہیں گے۔ تو آپ کو یکسوئی سے کام کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے حکومت اپنی ٹرم پوری کرے، اس کے بعد الیکشن ہو، نئی حکومت آئے۔ آج آپ 90 دن کے جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کی متحمل نہیں ہو سکتے، معیشت کم از کم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ عباس صاحب، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پہلے آپ کی ایک کوشش تھی کہ اگر آپ کے ساتھی، یعنی آپ نے تو خیر یہ بات نہیں کہی، لیکن خاص طور پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بار بار کہتے تھے کہ عمران خان کو اگر ارلی الیکشن چاہیے تو وہ 2 اپنی اسمبلیاں توڑ دے، پنجاب اور KP کے ارلی الیکشن اس کو مل جائیں گے، وہ اس کو توڑنے کے لیے آمادہ ہیں۔ تو آپ کوشش کر رہے ہیں یا آپ کی پارٹی کوشش کرے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں اور یہ چلتی رہیں، تو آپ کو خوف کیا ہے کہ اگر ارلی الیکشن میں چلے گئے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے مسلم لیگ کو اور حکمران اتحاد کو؟ نہیں، ہم کوئی بچانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب کو شوق ہے 2 اسمبلیاں توڑنے کا، تو بڑی خوشی سے اسمبلیاں توڑیں اور وہاں پر الیکشن ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر جو اختیار ہے وزراء اعلیٰ کے پاس، وہ اختیار اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ان کا اختیار ہے، آئین ان کو اختیار دیتا ہے، اس کا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے عوام کے مینڈیٹ سے سیاست کھیلنی ہے تو ضرور توڑیں، اس کا جواب پھر آپ کو عوام کو دینا پڑے گا، کیونکہ یہ اسمبلی اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ ان کو سیاست میں استعمال کیا جائے، یہ بنتی ہیں کہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے۔ تو اگر آپ ان کو یہ سیاست کھیلتے ہیں تو پھر اس کا جواب عوام آپ سے لیں گے۔ جی اچھا بھائی صاحب، آپ کو تو اعتراض نہیں ہے، لیکن آج PDM نے فیصلہ کیا، آصف زرداری صاحب کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ پنجاب کی اسمبلی کو ٹوٹنے سے بچائیں، تو اب کیا آصف زرداری صاحب پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہی معاملات سدھارنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا جب پرویز الہی نے PDM سے کمٹمنٹ کی، لیکن وہ جا کے عمران خان کے کیمپ میں بیٹھے اور پنجاب میں حکومت بنا لی، یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا، یا PTI کے بندے توڑنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے، طریقہ کار کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا کام ہے بطور اپوزیشن کہ ان اسمبلیوں کے ساتھ سیاست نہ کھیلی جائے، یہ سیاسی دباؤ کے لیے استعمال نہ ہوں، ورنہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کل ہر جماعت یہی کام کر رہی ہوگی۔ اس لیے ایک آپشن، آئینی آپشن ہے پنجاب میں کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں، اور اس سے جب تک عدم اعتماد کی تحریک پر فیصلہ نہیں ہوتا اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی۔ یہ سب آئین کا حصہ ہیں، آئین کے اندر رہ کر آپ جو عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کے مقاصد واضح ہیں اور اس کا ملک پر اثر آپ کو قبول ہے پھر آپ ضرور وہ کریں۔ لیکن عباس صاحب، 1 سال پہلے تک تو مسلم لیگ اور آپ اس کے حق میں تھے کہ اسمبلیاں ٹوٹنی چاہیے، نئے الیکشن ہونے چاہیے، آپ استعفوں کے لیے تیار تھے، وہ جناب آصف زرداری صاحب رکاوٹ بن گئے اور اسی بنیاد پر PDM سے آپ نے ان کو الگ کر دیا، تو اس وقت تو آپ سمجھتے تھے کہ اسمبلی کا ٹوٹنا بھی اچھا ہے اور استعفے دے کر توڑنا بھی، اسمبلی کے توڑنے کی ابتدا کرنا بھی اچھی بات ہے؟ جی بالکل، یہ مختلف رائے موجود تھیں، اب ایک فیصلہ کر دیا PDM نے کہ ہم نے جو ملک کے حالات ہیں اس کے مطابق بہتر ہے کہ حکومت چلائی جائے، وہ فیصلہ ہو گیا۔ اب حکومت یقیناً جو فیصلے اس کے بعد حکومت کو کرنے پڑے ہیں یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں، اور یہ وہ فیصلے ہیں جو آپ کو کئی سال پہلے کرنے چاہیے تھے، حکومت کو یعنی کرنے چاہیے تھے، وہ ہمیں کرنے پڑے ہیں، اس کی ایک سیاسی قیمت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ درست ثابت ہوا، ورنہ
پاکستان کی معیشت جو ہے وہ 7 مہینے کا جو عرصہ تھا الیکشن منعقد کرانے کا، اس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اب صاحب آپ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی، درست ٹریک پر آ گئی۔ کل ایک سیمینار تھا کراچی میں سود کے حوالے سے، وہاں اسحاق ڈار صاحب نے کہا، وہاں مطالبہ ہوا کہ حکومت اپنا جو پیسے ہیں وہ بلا سود جو بینکاری ہو رہی ہے اس میں جمع کرائیں اور سود نہ لیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہمارے پاس حکومت کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، ہم کون سے بینک میں جمع کرائیں گے، ہم تو قرضوں پر گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ معیشت اچھی بہتر ہو رہی ہے کہ حکومت کے پاس بینکوں میں رکھنے کے لیے پیسہ ہی نہیں بچا؟ جی یہ ایک واضح حقیقت ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ یہ پچھلے جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے یہی کیفیت ہے کہ آپ قرضے پہ قرضے لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ سود کی بات کرتے ہیں تو 2018 میں ہم نے جو بجٹ بنایا تھا 2018-19 کا، جو عمران خان کی حکومت کا پہلا سال تھا، اس میں سود 1500 ارب تھا، آج سود 4000 ارب سے اوپر چلا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج معیشت کے لیے کہ آپ کے پاس جو رقم بچتی ہے وفاقی حکومت کے پاس، وہ ساری کی ساری سود میں چلی جاتی ہے، اور آپ مزید قرضے لے کر جو مزید اس پر سود ادا کرنا پڑتا ہے آپ ملک چلاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس کا مقابلہ کوئی ایسی جماعت ہی کر سکتی ہے جو ان باتوں کا احساس رکھتی ہو، اور عمران خان نے تو جو حالات ملک کے کر دیے ہیں، یہ اثرات آپ کو بہت عرصہ بھگتنے پڑیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا عباس صاحب، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ لندن میں ہیں اور الیکشن چلیں اپنی مدت پر ہی ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے باہر ہونے کی وجہ سے آئندہ انتخابات میں اگر وہ باہر رہتے ہیں تو آپ کامیابی حاصل کر پائیں گے؟ نہیں، یہ فیصلہ نواز شریف صاحب ہی کریں گے کب وہ وطن آتے ہیں۔ وہ علاج کے لیے گئے تھے، علاج ان کا جاری ہے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی ضرورت ہے ملک کی سیاست میں، خاص طور پہ جب الیکشن ہو، تو میرا خیال ہے وہ یقیناً واپس آ جائیں گے۔ وہ پہلے بھی جب ان کی کنوکشن ہوئی تھی پچھلے الیکشن کے دوران تو واپس آئے تھے اور جیل چلے گئے تھے، اس میں کوئی عار نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو نہ صرف حکومت سے علیحدہ کیا، نہ صرف تاحیات نااہل کیا، بلکہ سیاست سے بھی علیحدہ کیا۔ یہ انوکھے فیصلے ہیں جن کی درستگی ضروری ہے۔ عباس صاحب، اگر پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، نئے الیکشن ہوتے ہیں، ظاہر امکان تو موجود ہے، وزراء اعلیٰ کے پاس یہ اختیار ہے، تو نواز شریف صاحب اگر اس دوران نہیں آتے، مریم صاحب نہیں آتے، تو یہ کیا آپ کمپین کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیونکہ آپ کے جو لوگ ہیں وزرائے کرام، وزیر اعظم، وہ تو کمپین ہی نہیں کر سکتے، تو کمپین پھر کون کرے گا؟ یا اس دوران ضرور آ جائیں گے میاں صاحب؟ کیمپین کے لیے لوگ موجود ہیں، جو بھی وہاں پر سیاسی رہنما ہوتے ہیں وہ سب کیمپین کرتے ہیں، اور حکومت پر جو پابندی ہے اس کی جس طرح عمران خان نے دھجیاں بکھیری ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم کم از کم اس عمل میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن حکومت بہت طریقے سے کیمپین کر سکتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتا۔